اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے بعد کربلا، یعنی کہ کربلا کے بعد کے واقعات۔ شام کا وقت آیا، کربلا کی شام جسے شام کربلا کہا گیا۔ اس وقت سیدہ زینب ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے ادھر ادھر چل رہی ہے کہ اب کوئی آنے نہ پائے۔ اس وقت یزیدیوں نے حضرت حور بن یزید تمیمی کی بیوی کو کہا، وہ عورتیں جو وہاں موجود ہے سب کی سب یزید کی قیدی ہیں، اگر انہیں کھانا پانی نہیں ملے گا تو وہ سب مر جائے گی، پھر ہم یزید کو کیا پیش کریں گے اور ہمیں انعام کیسے ملے گا؟ تو حور بن یزید تمیمی کی بیوی، پہلے تم ان عورتوں کو پانی پلاؤ، کیونکہ تم جاؤ گی تو وہ پانی پیے گی ورنہ وہ نہیں پیے گی۔ تو حضرت حور کی بیوی پانی لے کر حاضر ہوتی ہے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، بچہ پیاسا ہے، بیمار زین العابدین بھی پیاسے تھے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت حور کی بیوی یزیدیوں کے خیمے میں کیسے تھی، جبکہ حور بن یزید تمیمی امام حسین سے معافی مانگ کر ان کی طرف سے جنگ کربلا میں لڑے اور شہید ہوئے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حور امام حسین سے معافی مانگنے سے پہلے یزیدیوں کے آدمی تھے۔ تو اب حور کی بیوی پانی لے کے آتی ہے، یہ دیکھ کر سیدہ زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر آگے کیا اور کہا، خبردار ایک قدم بھی آگے بڑھایا، تم لوگ ہمیں بہت لوٹ چکے ہو، بہت ظلم کر چکے ہو، اب تو ہمارے پاس دوپٹے اور چادریں بھی نہیں رہی ہو، اب کیا لوٹنے آئے ہو؟ تو حور کی بیوی نے کہا، اے فاطمہ زہرا کی صاحبزادی سیدہ زینب، میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی غلام ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ پھر وہ اجازت لے کے سیدہ زینب سے ملتی ہے۔ پھر اس نے کہا، میں حور کی بیوی ہوں، پانی لے کے آئی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے جب پانی کا کٹورا دیکھا تو یزیدیوں کے ظلم یاد آ گئے اور کہا، اے حور کی بیوی، میرے بھائی حسین کا معصوم 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر جب پانی کے لیے تڑپ رہا تھا اور شہید ہو گیا، اس وقت تم کہاں تھی؟ اے حور کی بیوی، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر جب پیاسے تھے اور پیاس کی وجہ سے اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے، اس وقت تم کہاں تھی؟ لے جاؤ یہ پانی، میں نہیں پیوں گی۔ تو اس بیوی نے کہا، اے سیدہ زینب، میں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، اگر میں پانی واپس لے گئی تو وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو سیدہ زینب نے کہا، لے جاؤ پانی، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس حور کی بیوی نے کہا، اے سیدہ زینب، آپ کو اپنی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا کا واسطہ، یہ پانی قبول کر لو۔ جب سیدہ فاطمہ کا نام لیا تو پانی قبول کر لیا۔ جب کربلا کی تپتی ریت کی گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا کٹورا سیدہ زینب نے اپنے ہاتھ میں لیا، سیدہ زینب 3 دن سے پیاسی ہے۔ انہوں نے کہا، میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کھانے پینے کی کوئی چیز ملے تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دی جائے۔ تو میرے قافلے میں سب سے چھوٹی میرے بھائی حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ ہے، میں پہلے انہیں پانی پلاؤں گی، پھر خود پانی پیوں گی۔ تو سیدہ زینب نے کہا، سکینہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ تو کہا گیا، سیدہ سکینہ تو ان کی امی جان سہربانوں کی گود میں بے ہوش پڑی ہے۔ تو انہیں پانی کے چھینٹوں سے اٹھایا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا، دیکھو سکینہ، حور کی بیوی پانی لائی ہے، اب ذرا اس گھرانے کا ماحول دیکھے جہاں پہ شریعتوں پر، قرآن و حدیث پر عمل کیا جاتا تھا۔ سیدہ سکینہ نے کہا، پھوپھی زینب، کیا آپ نے پانی پیا؟ تو کہا، نہیں بیٹی، میرے نانا محمد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کھانے پینے کی چیز پہلے چھوٹوں کو دی جائے، تو میں پانی کیسے پی سکتی ہوں؟ تم تو 7 سال کی ہو نا، چھوٹی ہو، اس لیے پہلے تم پیو۔ سیدہ سکینہ 7 سال کی جیسے ہی یہ حدیث سنی، وہ پانی کا کٹورا ہاتھ میں لے کر میدان کربلا کی طرف دوڑی۔ تو ام کلثوم جو سیدہ زینب کی سگی بہن ہے، وہ فوراً سیدہ سکینہ کے پیچھے دوڑ پڑی اور کہا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ادھر شہیدوں کی لاشیں ہیں۔ یہ کہہ کے سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اے بیٹی سکینہ، تم کہاں جا رہی تھی؟ کہا، پھوپھی، آپ اتنی جلدی بھول گئی، نانا کا فرمان ہے نا کہ سب سے پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ تو پھوپھی، میں تو 7 سال کی ہوں نا، میرا بھائی علی اصغر تو 6 مہینے کا ہے، میں علی اصغر کو ڈھونڈتی ہوں، پہلے علی اصغر کو پانی پلا کر خود پانی پیوں گی تاکہ میں نانا کی سنت پہ عمل کر سکوں۔ یہ نبی کے گھرانے کا ماحول تھا، اس سے ذرا سیکھے اور اپنے گھر میں قرآن و حدیث شریعت پر عمل کرنے والا ماحول بنائے، ایک اسلامی ماحول بنائے۔ اب صبح ہوئی، سورج نکلا۔ ابھی تک تو یزیدیوں نے عورتوں کے دوپٹے کھینچے تھے، لیکن اب ان ظالم یزیدیوں نے ان عورتوں کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں لگائی، زنجیریں لگائی۔ وہ بیمار زین العابدین جن سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، انہیں بھی بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اس کے بعد ان سب کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا۔ نہ تو ان یزیدیوں نے بیمار امام زین العابدین کے بارے میں سوچا،
نہ تو نبی کے گھرانے کی عورتوں کا لحاظ کیا۔ سیدہ زینب نے کہا، یزیدیو تم ہمیں کوفہ لے جانا چاہتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے میرے بھائی حسین کی لاش کے قریب سے لے جانا۔ تو جب سیدہ زینب امام حسین کی لاش کے پاس پہنچی تو انہوں نے شیعوں کی طرح ماتم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا، یا نانا جان، یا رسول اللہ، آپ دیکھیں ذرا، یہ وہ حسین جس کے ماتھے کو آپ چوما کرتے تھے، آج اس حسین کا سر بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ وہ حسین جس کے لیے عید کے کپڑے جنت سے آتے، لیکن آج ان کے لیے کفن بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا ہے۔ سیدہ زینب ہمیں سکھا رہی ہے کہ جب مصیبت آئے، غم آئے تو ماتم نہ کرے، بلکہ اللہ سے، رسول اللہ سے مدد مانگے۔ اور امام زین العابدین نے بھی کہا، ان التیاری حسبا یوم الہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے صبح کی ہوا، جب تم مدینے جاؤ تو میرا سلام، میری فریاد اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچانا اور ہمارا حال بتانا۔ جو لوگ کربلا کے قریب کے رہنے والے تھے وہ آئے، ان شہیدوں کی لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا، مولا حسین کے تن مبارک کو بھی دفن کیا۔ شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا، اور ان ظالم یزیدیوں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر اپنے پاس رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، علی اکبر کا سر لے لیا، قاسم کا سر کاٹ کر لے لیا۔ سارے سروں کو انہوں نے جمع کر لیا تاکہ وہ لوگ یزید کو ثبوت دکھا سکے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ اب ان سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور جلوس نکال کر کوفہ کی طرف چلنے لگے۔ قافلہ آگے چلتا ہے، بیمار زین العابدین سے چلا نہیں جاتا، وہ اپنے گلے میں بندھی رسی پکڑتے ہیں، وہ ظالم انہیں چابک پہ چابک مارتے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، اے میرے بیٹے امام زین العابدین، صبر کرنا، کیونکہ یہ یزیدی ظلم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نبی کے گھرانے والے صبر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔